کریم آقا نے فرمایا قیامت قائم ہو رہی ہو میرے صحابہ، اگر آپ کے ہاتھ میں قلم ہو یعنی درخت ہو، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اس کو لگانے کے لیے، تو ضرور اس قلم کو اس درخت کو لگا دیں تاکہ آپ کو اللہ اجر دے۔ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ اس کا ایک الگ ہی پہلو دکھاتے ہیں، لیکن میں بات کروں گا جو آپ کا موقف ہے خواجہ سراؤں کے حوالے سے۔ اور جو خواجہ سرا عورت ہے جس کی علامات یعنی کہ عورت والی ہیں، عام مرد سے بھی جائز ہے اور خواجہ سرا مرد سے بھی جائز ہے، اور میرے فتوے کے بعد پھر ان کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ آپ نے بلیک واٹر پہ بھی کتاب لکھی ہے، وکی لیکس پہ بھی کتاب لکھی ہے، اسی طرح آپ نے حامد میر کی بایوگرافی بھی لکھی ہے جس کی بے شمار ایڈیشن بھی آ چکے ہیں۔ حامد میر صاحب کی جو میں نے بایوگرافی لکھی، سہیل وڑیچ صاحب کی بایوگرافی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ صافی کی جو بایوگرافی ہے، کیوں مجھے بایوگرافی پڑھنے کا پہلے شوق پیدا ہوا اور اس کے بعد لکھنے کا، بہتری آئے گی، امید پہ دنیا قائم ہے۔ سر صحافیوں کی زندگی پہ آپ نے لکھنے کا کیوں سوچا؟ لوگوں کو علم ہونا چاہیے، ان لوگوں کی باتیں لوگوں سے شیئر ہوں۔ ان کا بچپن سے لے کے اب تک ایک ہی کام ہے، خبر خبر اور خبر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں فرسودہ رسم و رواج کئی صدیوں سے قائم ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم بھی ان کا شکار بنتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ٹپیکل سوچ سے ہٹ کر ہمیں سوچنا سکھا رہے ہیں اور اس معاشرے میں نئے ٹرینڈز لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر، اگر ہم آپ کی زندگی کو دیکھیں اور آپ کے انیشیٹوز کو دیکھیں تو بالکل یہ لینئر روٹین سے ہٹ کر ہے، اور معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ اس کا ایک الگ ہی پہلو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کی ہم کتابیں بھی دیکھ لیں، آپ کا میڈیا پہ ہم کام بھی دیکھ لیں، اور پھر اگر ریسنٹلی بات کریں تو کرونا میں جو آپ کا موقف رہا وہ بھی باقی علماء حضرات سے ہٹ کر رہا۔ لیکن میں بات کروں گا جو آپ کا موقف ہے خواجہ سراؤں کے حوالے سے، اور جو آپ نے ان پر کام کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ نے جو کام کیا اس کے حوالے سے اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے یہاں پہ، اور جو انیشیٹوز آپ لینا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دیں، پھر ہم باقی موضوعات کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آج میری خوش بختی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب بڑے مہربان ہیں اور بہت پرانا ان سے ایک میرا نیاز مندی والا تعلق ہے، کیونکہ میں بنیادی طور پہ جاٹ فیملی سے ہوں، اور جاٹ فیملی سید زادوں کی اپنے آپ کو نوکر اور غلام سمجھتی ہے۔ یہ ایک صوفیزم تصوف کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں شاہ صاحب کی بہت دل سے قدر کرتا ہوں، اور جب بھی ان سے بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو اکثر تو جب وہ بات فون کرتے ہیں یا میں ان سے کروں تو اس سے پہلے اسی وقت میں شاہ صاحب کی کوئی نہ کوئی چیز سن رہا اور دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیے، میں کرونا ہو یا خواجہ سراؤں کا معاملہ ہو، میرا ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ جو حقیقی اسلام ہے، حقیقی اسلام کی جو حقیقت اسلام ہے اس کو ہم پیش کریں، اور جو دلائل ہیں وہ اس طرح پیش کریں کہ جو سختی کی مضبوط بنیادوں کو تھام کر جب ہم بات کریں گے تو کرونا پہ جب یہ نماز کے فاصلے کی بات ہو رہی تھی، اور جب مساجد میں باجماعت نماز کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے اپنے جو ہمارے بڑے سینئر ہیں علماء کرام ان سے بھی گزارش کی، ان سے محبت کے انداز میں، طالب علم کے انداز میں ان سے اختلاف کیا کہ میرے نبی تو وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ بھئی آج یہ معاملہ ہے تو یہ رخصت ہے، یعنی کہ اگر صحابہ
چاہیں تو تیز بارش ہے، تیز آندھی ہے، سردی کا موسم ہے، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے اور آپس میں بھی تبادلہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی جس نے نماز آج گھر پڑھنی ہے گھر پڑھ لے. یعنی کہ امتی رہے گا، مسلمان رہے گا، اس کی صحت سب سے اہم ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے جو اس فاصلے کے اوپر بات کی اور اس فاصلے کو میں نے شریعت کے عین مطابق کہا، اور پھر میں نے پریس ریلیز جاری کی. یہ کہہ دینا اور آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ بات کرنے کا میں قائل ہوں. پھر میں نے یہ جو اذانوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، میں نے اس کے اوپر فتویٰ دیا اور دلائل کی روشنی میں دیا کہ اذان جو ہے جہاں بھی دی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ اذانیں ہوں گی، ریفرنس کے ساتھ میں نے بات کی. پھر میں نے جب دیکھا کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بلیاں ہیں، چھوٹے کتے ہیں، جو پرندے ہیں، ان کا بڑا مشکل ہو گیا تھا. اور دیکھیے کہ جب مارکیٹیں بند تھیں، پلازے بند تھے، چھوٹے چھوٹے ہوٹل بند تھے، پارک بند تھے، تو مجھے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں کوئی جانور بھوکا پیاسا نہ مر جائے ہماری سستی کی وجہ سے، کیونکہ مارکیٹیں بند ہیں. وہ بچا کھانا جو لوگ جانوروں کو ڈالتے تھے وہ اب نہیں دیا جا رہا. تو پھر میں نے علماء اکرام کی اس کے اوپر توجہ دلائی. اور میں یہاں یہ بھی بات کر رہا تھی، میں ایک چینل کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہمارے آصف صاحب ہیں ایکسپریس ٹی وی کے، انہوں نے یہ گورکن ہے یہ میانی صاحب کا، جن کے والد بھی گورکن تھے اور اب وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ ایک دن میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے قبر کو دیکھا کہ اس قبر میں پانی داخل ہو رہا ہے، لیکن پانی اس طرح داخل ہو رہا ہے کہ مسلسل بارش کا پانی اندر جا رہا ہے، لیکن وہ پانی قبر فل نہیں ہو رہی، لیکن اس کا اخراج باہر نہیں ہو رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دوڑا دوڑا اپنے میں نے خود دیکھا. تو وہ بزرگ ہیں، وہ پاؤں ان کے نظر آ رہے ہیں اور کئی سال پہلے کے فوت ہو چکے ہیں. تو جو پانی کی جو ہے نا وہ لہریں، جو پانی گر رہا ہے وہ پاؤں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اوپر گر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے ابا کو بتایا، جو وہ گورکن تھے، وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ فلاں کا ہے جو ان کا ریکارڈ ہوتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی کے لیے بات کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ پھر ان کی فیملی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا نیک عمل کرتا تھا. یہ پرسوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے ابا جو تھے، یہ جو سڑکوں پہ پرندے ہوتے ہیں، جو بلیاں ہوتی ہیں، ان کو دانہ، دودھ، پانی ڈالتے تھے بڑے شوق سے. تو یقین کریں مجھے راحت ملی کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ میں نے کرونا کے ان دنوں میں یہ لوگوں کو ترغیب دلائی اور خود بھی اس میں شامل ہوا. پھر ہم نے مار روڈ پر، چائنا چوک پہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا، اس کے سینٹر ہم نے بنائے، دودھ جا کے وہاں پرندوں کو، جانوروں کو ڈالا. تو بات تھوڑی سی آگے نکل گئی تھی. یہ کرونا ہو یا خواجہ سراہوں، اب دیکھیے خواجہ سراہوں کا جو ایشو تھا، اس ایشو پہ میں نے اس وقت بات کی جب ان کے حوالے سے بات کرنا بہت مشکل تھا. جاب ان کو نہیں ملتی تھی، گھروں سے ان کو بے دخل کر دیا جاتا تھا، آوازیں ہم لوگ ان کے اوپر کستے ہیں، برا بلا ہم ان کو کہتے ہیں، اور دور سے ان سے کوئی دوستی، ہم نارمل بندہ ان سے دوستی نہیں کرتا. جاب کا جو میں نے بتایا شناختی کارڈ ان کا نہیں ہے. تو میں نے جب وہ تمام کتابوں کو سامنے رکھ کے ایک فتویٰ دیا اور اپنے مفتیان اکرام سے بھی مشاورت کی، ہم نے فتوے میں ریفرنس کے ساتھ کہا کہ وہ خواجہ سرا جو روضہ رسول خانہ کعبہ جا سکتا ہے وہ مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا. ہم نے کہا کہ یہ مسجد میں آئیں گے، جائز ہے ان کا آنا، ان کے شناختی کارڈ بنایا جائے، ان کے ووٹ کا اندراج کیا جائے، ان کا کوٹا مختص کیا جائے جاب کے اندر، والدین کو گھروں سے بے دخل نہ کریں، جائیداد میں ان کا حصہ دیا جائے. پھر ہم نے کتابوں میں کے ریفرنس کے ساتھ بات کی اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا ہائی لائٹ کیا کہ خواجہ سرا، جو خواجہ سرا مرد ہے، اس کی شادی عام عورت سے بھی ہو سکتی ہے اور خواجہ سرا عورت سے بھی ہو سکتی ہے، اور جو خواجہ سرا عورت ہے
جس کی علامات یعنی کہ عورت والی ہیں، اس کی شادی عام مرد سے بھی جائز ہے اور خواجہ سرا مرد سے بھی جائز ہے۔ اس خواجہ سرا کی شادی حرام ہے جو خواجہ سرا خنثی مشکل شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے، کہ جس کی پہچان یعنی کہ جس کو دونوں علامات میں کوئی بھی علامت اس کے اندر بظاہر نظر نہ آئے، کہ لوگ سننے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں بات آرام کے ساتھ۔ تو ہم نے بات کی، یہ بات اس لیے کی، اور میرے فتوے کے بعد پھر ان کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ ہمارے فتوے کے بعد ہمارا جو شریعہ بورڈ ہے تنظیم اتحاد امت کا، اس فتوے کے بعد ان کو جاب دی گئی، شناختی کارڈ بنا۔ اور جب ہم نے گھر والوں سے کہا اور اپنے آپ سے بھی ہم نے سوال کیا کہ اگر میں اور آپ پرفیکٹ انسان ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لوگوں نے ہم سے سوال کیے جی کہ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ بھی ان کی اولاد آگے ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہمارے یہ ذاتی نالج میں ہے کہ خود خواجہ سرا جو ذمہ دار خواجہ سرا ہیں، انہوں نے شادیاں کی، ان کی اولاد ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب میری اور آپ کی شادی ہوئی تھی تو کیا گارنٹی تھی کہ اولاد پیدا ہوگی یا نہیں؟ یہ اللہ کی سپرد کر دیں ہم۔ تو یہ ہم نے خواجہ سراہوں کے اوپر کام کیا جی۔ تنقید بھی ہوئی ہوگی، کیسے سامنا کیا آپ نے؟ دیکھیے، جب پرسوں ایک جگہ دوست نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں ہر فرد کو ہر وہ کام آتا ہے جو اس کی اپنی فیلڈ ہے، وہ کام اس کو نہیں آتا، اس پہ وہ توجہ نہیں دیتا، دوسروں کو جو کام ہے ان میں مداخلت کرتا ہے۔ تنقید ہوئی تھی، کیونکہ تنقید اس لیے ہوئی کہ جو سچ بولے گا، جو جرأت سے بات کرے گا، اس کے اوپر تنقید تو ہوگی۔ یہاں ہمیں رسمی جو اسلام ہے وہ اب تک دیا گیا ہے، ہم نے نہ سیکھا ہے نہ کسی نے ہمیں سکھایا ہے۔ جو حقیقی اسلام ہے، ستی سا ہم نئے ہم مسلمان ہوئے ہیں، نئے سے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، ہمارے دادا پردادا ہو گئے، آپ کے بھی اسی طرح بات ہے۔ تو ہم ستی سے مسلمان ہیں، یہ ہندوانہ معاشرہ ہے بنیادی طور پر۔ ہم سکھوں کا جو معاشرہ، اس کی روایات ہیں ہمارے اندر، وہ ہمارے ابھی جینز کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو وقت لگے گا، شعور آئے گا۔ کاش جب پاکستان بن گیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو ہماری زبان عربی ہو جاتی، قومی زبان عربی ہو جاتی، ہم اسلامی کنٹریز کے ساتھ مل جاتے، یا ہماری کرنسی وہ ہو جاتی، یعنی کہ کچھ تو ہمارا اسلامی ماحول جیسا ہوتا۔ آج ہمیں ہندوستان سے نفرت بھی ہے، پیار بھی ہے، کیونکہ وہ ہم جیسے ہیں، اور اللہ کا کتنا کرم ہے اس ہمارے معاشرے کے اوپر۔ جو ہم پہلے میں بات کر رہا تھا فتوے کی، کہ ہمارے فتوے نے، ہماری اپیل نے، جس میں آپ ہم سب شامل ہیں، جو ہم نے احتیاط کی تھی، اس احتیاط کی برکت سے آج ہم دوبارہ قاسم علی فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنا خوف تھا۔ تو یہ انڈیا کو دیکھیے اس وقت کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی بقا کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کہیں آپ نے کام کرنا ہے، کہیں میں نے کرنا ہے، لیکن آپ کے کام میں مجھے کوئی حق نہیں میں مداخلت کروں، اور آپ کو میرے کام میں کوئی نہیں۔ کہ دوسروں کو ہم تنقید تو بنا لیتے ہیں، بنانا آسان ہے، لیکن ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے آج میرے ذمہ کیا کام تھا اور میں نے آج کیا کیا۔ بالکل ٹھیک۔ سر، آپ فرسودہ رسم و رواج کے خلاف بات کرتے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ ہٹ کر سوچنے کا اور کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر کیسے آیا؟ دیکھیے، جو یہ قاسم علی شاہ جیسے دوستوں کے ساتھ پیر و مرشد کی دعائیں، بڑے لوگوں کی دعائیں اس لیے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو ہر بندہ کام کر رہا ہے وہی میں نے اگر کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک دین کا طالب علم ہوں، شکل سے، حلیے سے، ٹھیک ہے جی، اور میں اس حلیے کو، اس دین کے ساتھ جڑے رہنے سے اپنی بہتری سمجھتا ہوں، اور یہ میری بقا کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کرم ہے، اس امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر۔ الگ اس لیے کہ مثلا میں نے مدرسہ نہیں بنایا، تنظیم اتحاد امت اسلامک سینٹر، ہم نے الامین فاؤنڈیشن بنائی، اس کے اندر ہم نے الامین اکیڈمی بنائی۔ کیا ہم نے کام کیا؟ میں بھی یہ کر سکتا تھا کہ میں بھی مدرسہ لانچ کروں، اور میں نے ارادہ بھی کیا،
وہ سٹاف جس طرح کا مجھے چاہیے تھا نہیں ملا. میں نے پہلے بچوں پہ کوئی توجہ نہیں دی, پہلے مجھے ٹیچر, میں چاہا اگر ٹیچر اچھے مل جائیں گے تو آگے ہمارا مدرسہ بھی اچھا بن جائے گا. جب میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی اچھی عربی بولنے والا ٹیچر ہی نہیں ملتا, تو ہم نے پھر کہا کہ نہیں یار مدرسے بہت زیادہ ہیں, مدرسے پہ کام نہ کریں تو وہ کام کریں جو نہیں ہو رہا. پھر ہم نے الامین اکیڈمی کے نام سے پچھلے 4 سال سے ہم نے پاکستان میں اور ہندوستان میں, یہ میرا دعویٰ ہے, پہلا ہمارا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم غریب لوگوں کے بچوں کو CSS کروائیں گے, PMS کروائیں گے. اس وقت ہمارے جب جو PMS کا امتحان ہوا ہے 20 بچیاں اور بچے ہماری اکیڈمی کے اس میں گئے ہیں. 2019 میں ہمارا ایک بچہ اسسٹنٹ کمشنر بھی بنا ہے, اس وقت محکمہ ہیلتھ کو دیکھ رہا ہے. اور اب جو فروری میں امتحان آ رہا ہے CSS کا, اس میں ہمارے 60 بچیاں اور بچے. 60 زبردست. اللہ کا شکر ہے اس کرونا کے دنوں میں بھی ہماری اکیڈمی میں چھٹی کوئی نہیں, زوم کے اوپر کلاس جاری ہے, اور ہم صرف 5% بچوں سے فیس لے رہے ہیں. ان کے 95% اسکالرشپ دے رہے ہیں. وہ بھی ہم نے اس لیے رکھا تھوڑا سا بچوں کے اندر احساس پیدا ہو, اور ان بچوں میں کچھ بچے وہ بھی ہیں کہ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ اس نے پڑھ جانا ہے, اس نے پاس ہو جانا ہے, تو ہم اس کو جیب سے بھی کر دیتے ہیں تعاون. یہ ایسا ہمارا آئیڈیا ہم لوگوں سے بھی کہیں گے کہ اپنے, اب ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہم بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری بات سن لو, اگر آپ ہمیں فنڈ نہیں دے سکتے بچے دے دو. یعنی کہ آپ کے حلقے میں کوئی دائیں بائیں ایسا غریب بچی اور بچہ جو ذہین ہے لیکن وہ اس وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے کہ وہ کمرشل جو CSS PMS کی اکیڈمی ہیں ان میں 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ نہ دینے کی وجہ سے, یعنی وہ خود نہ رہ جائے. اللہ کا شکر ہے شادمان چوک میں ہماری اکیڈمی ہے اور دن رات کام ہے. ابھی 20 سے ریگولر کلاسوں کا بھی ہم آغاز کر رہے ہیں, سلسلہ جاری ہے. پھر ہم نے ڈائلسس سینٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں الامین فاؤنڈیشن کے تحت, فری ڈائلسس سینٹر انشاءاللہ بہت جلد ہم خوشخبری سنائیں گے. اور یہ اس لیے کہ کوئی مذہبی جماعت, وہ ہمارے ایک دوست ہیں قاسم علی شاہ بھی, جوید چوہی صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہر جماعت اگر ایک کام پکڑ لے تو بہت بڑے کام ہو سکتے ہیں. میں نے کالم لکھا کہ مدارس کی میں جو بہتری ہے اور اصلاحات کیا ہو سکتے. میں نے ایک چیز لکھی کہ بھئی اگر ہر مدرسہ ایک کیری ڈبہ ایمبولینس لے لے تو ہمارے پاکستان کے سسٹم میں اگر 70,000 مدرسہ ہے تو 70,000 نئی ایمبولینس آ سکتی ہے مارکیٹ میں. کیونکہ ہر مدرسہ اگر ایک ایمبولینس باہر کھڑی کر دے, ہر مدرسہ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری لانچ کر دے, ہر مدرسہ صاف پانی کا جو نظام ہے اپنے مدرسے کے باہر لگا دے, تو اس سے ان کے فنڈ میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ جو کہ ہمدردی کا احساس ہوتا ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. بالکل ٹھیک. سر آپ کی کتابوں پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ نے بلیک واٹر پہ بھی کتاب لکھی ہے, وکی لیکس پہ بھی کتاب لکھی ہے, اسی طرح آپ نے حامد میر کی بایوگرافی بھی لکھی ہے جس کی بے شمار ایڈیشن بھی آ چکے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ یہ جو میں بچپن سے اخبار بڑے شوق سے پڑھتا ہوں, اور ان لوگوں کو میں اس وقت سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اب خود نہیں پتا کہ میں نے کب سے پڑھنا ان کو شروع کیا. یعنی کہ جو ہی میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اردو مجھے پڑھنی آئی ہے تو اس وقت سے میں ان کو پڑھ رہا ہوں. پھر ان سے حامد میر صاحب کی جو میں نے بایوگرافی لکھی, جب ایک ایکسیڈنٹ ان کے ساتھ ہوا تھا تو اس سے بھی کئی سال پہلے کی ہے, اور جب اس کی ڈیمانڈ میں اس وقت دنوں میں اضافہ ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا ابھی یہ آپ نے تیار کی. میں نے کہا یہ تو اس کے دیکھ لیں کون سا ایڈیشن ہے. تو 11 ایڈیشن ہم اس کے شائع کر چکے ہیں. ابھی حامد میر صاحب سے چند دن پہلے بات ہوئی تھی کہ جو ایک نیا ایڈیشن ہے نئے اضافوں کے ساتھ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ حامد میر بایوگرافی میری 13 سال کی محنت ہے. آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے, جو کام کرنے والا بچہ اور بچی, وہ کہتے ہیں میں راتوں رات ہمیں کر لیں کچھ, وہ 2 مہینے 6 مہینے کا ویٹ نہیں کرتے. میں نے 13 سال لگائے ہیں. اور اس کے بعد پھر ابھی سہیل وڑائچ صاحب کی بایوگرافی کمپلیٹ ہو گئی ہے, اس کے اوپر میں نے 11 سال مجھے ہو گیا کام کرتے ہوئے. 11 سال کے بعد کبھی ان کے پاس ٹائم نہیں, کبھی میرے پاس ٹائم نہیں.
تو 11 سال کی محنت کے بعد اکتوبر میں انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کریں گے. اور پھر جو سلیم صافی کی جو بایوگرافی ہے اس کے اوپر کوئی میرا خیال 8-9 سال مجھے ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. تو یہ کتابیں اس لیے کہ ان لوگوں کی کہ مجھے بایوگرافی پڑھنے کا پہلے شوق پیدا ہوا اور اس کے بعد لکھنے کا. یہ میں کوئی بھی شخصیت میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں اور جو سینئر میں سمجھوں کہ یہ کامیاب بندہ ہے اس سے مجھے سیکھنا چاہیے. ابھی میں نے شاہ صاحب سے نیچے کہا اور یہی میں سوال ہر بندے سے کرتا ہوں کہ شاہ صاحب کتنے بجے صبح اٹھتے ہیں آپ اور شیڈول کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سوتے کس طرح, یعنی کب سوتے ہیں آپ. یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کامیاب بندے سے پوچھا جائے کہ آپ یہ ترقی کیسے آپ نے حاصل کی. میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی میری کوئی چھٹی نہیں, 16 سے 18 گھنٹے میں ڈیلی کام کرتا ہوں. یعنی کہ اگر نارمل زندگی گزارنی ہو مجھے, بچوں کا اپنے گھر کو صرف دیکھنا ہو تو اس میں 8 گھنٹے یا جو میرے جاب ہے ہمارے جیو ٹی وی جنگ اخبار سے وہ میرے لیے کافی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ہم فائدہ کیا دے سکتے ہیں, لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. مجھے ایک دن ایک بندے نے کہا اچھا یار اب بتائیے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے. یعنی اتنی سادگی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو آپ غریب بچوں کو CHS PMS کرواتے ہیں ابھی ڈائلسس, آپ کا اس کے اندر کیا فائدہ ہے. میرا اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ سے میری ملاقات ہو رہی ہے, یعنی کہ دعائیں لے رہے ہیں ہم. یہ اللہ کا کرم ہے. بایوگرافی کتاب سے ہمارا جو لنک ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹا ہوا نہیں, ہمارے معاشرے کا کتاب سے لنک بنا ہی نہیں. بھی جو کتاب لکھنے والا بندہ ہے وہ تو ایک کتاب جو معاشرے ہوتے ہیں زندہ معاشرے ہوتے ہیں, زندہ معاشرے میں جب کتاب اچھی آتی ہے تو اس سے جو رائٹر ہے, ناشر کی بات نہیں کر رہا, رائٹر جو ہے وہ اپنے جہاز خرید سکتا ہے اگر زندہ معاشرہ ہو. یہ ہمارا معاشرہ تھوڑا سا ڈاؤن مردہ معاشرہ ہے, بہتری آئے گی, امید پہ دنیا قائم ہے. سر صحافیوں کی زندگی پہ آپ نے لکھنے کا کیوں سوچا, اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ اس لیے سوچا کہ لوگ دیکھیے کوئی بھی وقت کا وزیر ہو, وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, اسے روز یا ہفتے میں 5 دن ڈیلی بڑے چینل کے اوپر بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. لوگ ان کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پھر ان لوگوں کے بارے میں غلط افواہیں اڑاتے ہیں کہ یہ تو فلاں ہے, یہ تو فلاں. میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں وہ بندہ ہوں کہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں یہ کتنے نفیس لوگ ہیں. سب کی بات نہیں میں کر رہا, کتنے نفیس. تو اس سے میں نے یہ دیکھا کہ یار ان لوگوں کی باتوں کا لوگوں کو علم ہونا چاہیے, ان لوگوں کی باتیں لوگوں سے شیئر ہوں کہ بھئی یہ کس طرح, یہ پیراشوٹ صحافی نہیں ہے, یہ انہوں نے نیوز روم میں کام کیا, انہوں نے رپورٹنگ میں کام کیا ہے, انہوں نے جگہ جگہ جا کے پریس کانفرنس سے شروع میں کور کی ہیں. تو میں اچھے صحافی جو جینون صحافی ہیں جیسے حامد میر صاحب ہیں, ان کا بچپن سے لے کے اب تک ایک ہی کام ہے, خبر خبر اور خبر. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اینکر نہیں ہوں, میں تو صحافی ہوں. بالکل ٹھیک سر. سر آپ نے اپنے پروگرام کا نام رکھا ہے اجتہاد, مجھے یہ بڑا اچھا لگا نام, اس کی کیا وجہ تھی؟ جی میں جنگ اخبار میں ہفت روزہ کالم لکھتا ہوں اور جیو تیز کے اوپر پروگرام کرتا ہوں, دونوں کا نام اجتہاد ہے. یہ میری خوش بختی ہے کہ میرا خیال ہے میں جنگ کا سب سے کم عمر کالم نگار بھی ہوں. ارے واہ. اور اجتہاد اس لیے کہ یہ اجتہاد ہے کسی کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں سے گزارنا یا ڈالنا. تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اسلامک پوائنٹ آف ویو وہ لوگوں سے شیئر کریں, جس طرح ہماری پہلے فتاوی جات کے حوالے سے بات ہوئی ہے, میں نے دہشت گردی کے خلاف بڑا کام کیا ہے, اور وہ چیزیں ہم لوگوں تک لے کے آئیں, ان کو دیں, ہم ریفرنس کے ساتھ دیں کہ جو نہیں دی جا رہی. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے کچھ جو کالم نگار ہیں ان کو سوسائٹی کے مسائل سے سروکار ہی نہیں ہے, ہر وقت انہی لوگوں کے اوپر لکھتے رہتے ہیں کہ جن کا یعنی کہ سوسائٹی کے ساتھ لنک کوئی نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی لنک ہو سکتا ہے. تو یہ میں نئی چیزیں, اچھی چیزیں, اسلام کی جو بیوٹی ہے
وہ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا کافی پرانا تعلق ہے, کیا رائے دینا چاہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں, کیسا پایا آپ نے ان کو؟ شاہ صاحب ہمارے دوست تھے, ہیں اور رہیں گے. اب تو ہمارے مرشد ہیں, اور شاہ صاحب ایک صوفی آدمی ہیں. اور شاہ صاحب سے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ شاہ صاحب داڑھی رکھیں اور بیعت کرنا لوگوں کو شروع کریں, اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ شاہ صاحب اندر سے پورے صوفی ہیں, باہر بھی بہت خوبصورت ہیں. اندر سے اگر قاسم علی شاہ کو کوئی دیکھ لے تو اندر جو قاسم علی شاہ کا اس اندر کے سامنے جو ان کا ضمیر ہے, جو اندرونی قاسم علی شاہ ہے, اس کے سامنے یہ سونے کی ہیرے اور جواہرات جو ہیں ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں. دیکھیں, ہیرا, سونا, چاندی کوئی ایک مرد یا عورت پہنے تو اس کی ایک اپنی ذاتی بیوٹی ہوتی ہے. قاسم علی شاہ صاحب اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں, نوجوان نسل بالخصوص, ان میں خوبصورتی, ان میں ایک ایسی چمک پیدا کی ہے, امید کی کہ بیٹا بیٹی محنت کریں, آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو پوزیٹیو کریں. شاہ صاحب نے معاشرے کی جو ہماری خوبصورت, ابھی بات ہو رہی تھی نیچے, کہ جو پاکستان کی بیوٹی ہے, جو اسلام کی بیوٹی ہے, جو ہمارے معاشرے کی بیوٹی ہے, اس بیوٹی پہ بات کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں کے عین مطابق بات کرتے ہیں, اور لوگوں کے دل ایسے چھوتے ہیں کہ جس طرح کوئی تازہ ہوا کا جھونکا جب سینے کے ساتھ سے گزرتا ہے تو بندے کو ٹھنڈ پڑتی ہے. شاہ صاحب ایک پھول ہیں, اور پھول بھی ایسا ہیں کہ گلاب کی, موتیا کی, کوئی بھی گلاب ہو وہ شاہ صاحب کے سامنے کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو اس ٹپیکل نظام میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.